बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक। महज़्ज़ब माशरों में जब भी कानून सामने आता है तो उसके सामने सरेंडर किया जाता है। कानून की पासदारी की जाती है, आइन की पासदारी की जाती है और इसी के अंदर जो तरतीब दिया गया निज़ाम होता है उसका एहतराम किया जाता है। यही महज़्ज़ब माशरों और महज़्ज़ब कौमों की निशानी होती है। इस मुल्क में हमने देखा है कि सियासत में बहुत से पुरखतर रास्ते आए। जिसने भी सियासत की उसको मुख्तलिफ मुश्किल रास्तों से और पेचीदा सूरत हाल से गुजरना पड़ा। आप इस मुल्क की बड़ी क़यादत उठा के देख लें, चाहे उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, जमीयत उलमा इस्लाम से हो, जमात इस्लामी से हो या किसी भी पाकिस्तान की सियासी जमात से हो, उसने बहरहाल मुश्किल वक्त ज़रूर देखा है और ऐसे हालात सियासतदानों पर आते हैं। इस मुल्क में हमने देखा कि एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई, वज़ीर आज़मों को अदालतों से नाअहल कर दिया गया, अकामे की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया और वज़ीर आज़म हाउस से चलता कर दिया गया। लेकिन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कानून के सामने इन तमाम लोगों ने सरनिगूं किया, सरेंडर किया। यही आइन होता है, यही कानून होता है और यही एहतराम होता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में जो मनाज़िर हमारे सामने आ रहे हैं वो यकीनी तौर पर न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं उनके लिए तशवीश का बायस हैं। तहरीक इंसाफ जिसने इस मुल्क पर तकरीबन 3.5 पौने 4 साल तक हुक्मरानी की, 2 सूबों में उसकी हुकूमत रही, आज़ाद कश्मीर में आज भी उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी उनकी हुकूमत है। जिस अंदाज से उनके कारकुन सामने आए और जिस अंदाज से पुलिस के साथ उनका तसादुम हुआ, ये मनाजिर जो है वो यकीनी तौर पर अफसोसनाक हैं। इमरान खान साहब को जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको कई केसेस का सामना है, उन्होंने अदालत में पेश होना है। बेहतर तरीक़ा यही होता है एक सियासतदान के लिए कि वो अदालत में पेश हों और अपने कारकुनों को पुरअमन रखें। ये एक अहम तरीन सवाल है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप इसको भले अनारकी कहें, इंतशार कहें या जो भी कहें, वो मुल्क के निज़ाम के लिए बेहतर नहीं होता। क्या सूरत हाल हो सकती है और क्या इस किस्म की सूरत हाल की इजाज़त दी जा सकती है, इसी सवाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से सेनेटर राना सेनेटर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी गुफ्तगू में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जनाब हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब, बहुत खुशामदीद आपको। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे। बुखारी साहब आप फरमाइएगा, बुखारी साहब क्या ही बेहतर होता कि इमरान खान साहब अदालत में पेश होते और अपने कारकुनों से भी कहते कि वो पुरअमन रहें। यकीनी तौर पर फिर जो हालात होते हैं वो पुलिस और जब कारकुन आमने सामने होते हैं तो मामूली सी भी गलत फहमी एक बहुत बड़े तसादुम का बायस बन जाती है। बेहतर नहीं होता कि इमरान खान साहब को जिन केसेस का सामना है वो अदालतों में पेश हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जो आप बात कर रहे हैं ये किताबी तौर पे बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए और हर महज़्ज़ब माशरे में कोई शख्स कोई फर्द वाहिद कानून से ऊपर नहीं होता, अदालतों से ऊपर नहीं होता। ये हमें भी पता है, ये खान साहब को भी बखूबी इल्म है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जब आपकी स्टेट वो कानून तोड़ने पे, आइन की पासदारी ना करने पे और एक जंगल का कानून राइज करने पे आ जाए। प्रॉब्लम वहां पे आता है कि जब आपके एक साबिक वजीर आजम पे कातलाना हमला हो, उसका मजाक उड़ाया जाए और फिर उसके बाद वो हमें बाकायदा अंदर से खबरें आई हैं कि आपके कत्ल का मंसूबा तैयार है, आपके ऊपर अगला अटेम्प्ट होगा। कहां पे होगा, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो बाहर हो, अदालतों के वो प्रेमिसेस के अंदर हो, कहीं भी हो। तो ये जब आपको रिपोर्ट्स आती हैं, आप जो अदालतें, मौजूद अदालतें जो जिनको कहती हैं कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, उन्हीं के ऊपर तो आपको खदशा है, उन्हीं का तो आपने नाम लेना था और एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। प्रॉब्लम वहां पे आता है कि परसों तरसों जब खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट पे हियरिंग थी, मैं वहां पे मौजूद था, मैंने वीडियो क्लिप बनाया है कि जिसके अंदर जहां पे फूल प्रूफ सिक्योरिटी की बात की जाती है, छतों के ऊपर कोई 5 छत है, जिसके ऊपर एक छत के ऊपर 2 पुलिसमैन खड़े हुए, वो भी नीचे देख रहे हैं, ऊपर नहीं देख रहे। बाकी जितने पुलिस वाले खड़े हैं उनका रुख अवाम की तरफ है
ان کا رخ پیچھے کی طرف نہیں جہاں سے کوئی دہشت گرد آ سکتا ہے. جو پولیس والے اندر ہیں وہ لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں, خان صاحب کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر یہ ہماری باتیں نہیں سنیں گے, یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں, اگر یہ باتیں نہیں سنیں گے اور یہ لوگ اس چیز کو ہینڈل نہیں کریں گے, اس کو ریزالو نہیں کریں گے, اس کی سولوشن نہیں کریں گے, تو ہوگا کیا؟ ہمیں تو پھر یقین ہوتا جائے گا کہ یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. جو خان صاحب کے گھر کے ساتھ ہوا, یہ ہونا چاہیے تھا کبھی, اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. مطلب ایک بوتل آپ کوک کی پی رہے ہیں, اسٹنگ کی پی رہے ہیں, وہی بوتلیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. پھر جو چاول کے اور آٹوں کے تھیلے اٹھا کے آپ لے گئے, خدا کے بندو کچھ تو خدا کا خوف رکھو. مطلب کسی کی چادر چار دیواری کا وہ تقدس تو رکھو, نہیں رکھنا ہے نہ رکھو, پھر ہمیں بتا دو کہ بھائی ہم نہیں رکھتے. بخاری صاحب جتنے لیکن وہاں ہمارے سے اگر آپ سپورٹرز ہیں, دیکھیں زمان پارک سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس پہ تو باقاعدہ جو ہے وہ اب پولیس اور پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہاں سے تو دہاڑی دار لوگ گرفتار ہوئے ہیں, ان کو دہاڑی پر لایا گیا تھا, پھر پیٹرول بم وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. یہ کس قسم کی جاوید بھائی, سیاسی جدوجہد ہے؟ جاوید بھائی, ایک کسی شخص نے وہ پھینکا پیٹرول بم اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, یہ زیادتی ہے, اس کو پکڑا جائے بے شک, مجھے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہماری ایک سیاسی جدوجہد ہے. جہاں تک بات ہے دہاڑی داری کی, یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا کوئی بندہ بولتا ہے کہ جی 4,000 روپیہ دہاڑی پہ, کوئی یہ بولتا ہے فلاں. یار میں 4 دن وہاں پہ رہوں, مجھے کیا دہاڑی دی ہے؟ میرے ساتھ بندے جو گئے تھے ان کو کیا دہاڑی دی ہے؟ جاوید بھائی جھوٹ بولتے ہیں, یہ لوگ صرف بیانیاں تبدیل کر رہے ہیں. میرے بھائی مقبول صاحب ہیں, مجھ سے سینئر ہیں اور پولیس کے آئی جی بھی رہے ہیں. جب ان کو آئی جی لگایا گیا, وہ حالات آپ دیکھیں, جب نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے یا شہباز شریف چیف منسٹر تھے, ان کو آئی جی لگایا گیا, کتنی مشکلوں سے لگایا گیا, اور جس طریقے سے لگایا اور جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا چلیں, دیکھیے یہ باتیں اچھا کرنے میں کی آتا ہوں, ہیں. میں آتا ہوں آپ کی دیکھیے طرف دوبارہ بھی حقیقت آتا ہوں. گراؤنڈ پہ, میں ذرا رانا جاوید مقبول بھائی ایک صاحب کی طرف سیکنڈ, بھی جاؤں. جاوید بھائی ایک سیکنڈ, جاوید جی بھائی ایک میں آتا ہوں آپ کی طرف. رانا مقبول صاحب آپ فرمائیے گا, یہ بہتر نہ ہو کہ اپنے کارکنوں کو, ٹھیک ہے جب آپ کارکن لے کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر کارکنوں کو آپ پرامن رہنے کا بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کارکن شاید استعمال ہو رہے ہیں, ورنہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے میں کیا حرج ہے؟ جی جاوید صاحب, میرا سلام ہو تمام دوستوں کو. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون کے مطابق یہ سارا کچھ ہوتا رہے, مسئلہ جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ جو کریڈیبلٹی گیپ یا کمیونیکیشن گیپ اتنا آیا ہوا ہے, ورنہ بڑی سخت ٹینشن میں بھی پولیس کے ساتھ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک ایس او پی طے کرتے ہیں کہ کس طرف جانا ہے, کون سا روٹ ہے, کون سی تعداد ہے لوگوں کی, رجسٹرار سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, کتنے لوگ کورٹ کے اندر جائیں گے اور لوگ کتنوں کو اجازت ہوگی پریمیسز میں جانے کی. اور پھر جو سیکیورٹی کی بات ابھی بخاری صاحب نے کی ہے, وہ جن کے جو بھی اشکال ہیں یا ان کے جو آبزرویشنز ہیں, یہ پولیس آفیسرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہے, اور پھر اس طرح سے ماحول کو اتنا زیادہ متشدد بنا دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر پولیس آپ کے سامنے آتی ہے, آپ کے ووٹرز کے سامنے یا سپورٹرز کے سامنے, اس میں لاٹھیاں برسانے کا تو کوئی تک نہیں بنتا نا, اور پھر اس میں میخیں لگی ہوئی ہوں, پھر پیٹرول بم کی جیسے بات ہوئی ہے, تو پیٹرول بم ایک ہو, ایک تو نہیں, خیر کئی پیٹرول بم چلے ہیں, تو یہ تو مناسب رویہ نہیں. پھر یہ بھی ہو کہ عام لوگ ہیں کسی باہر کے صوبے کی فورس کے, وہ بھی موجود ہوں, وہاں ایک طرح سے کلیش کا خطرہ ہو. یہ سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. ابھی تو سلسلہ ختم ہوگا جب یہ پروسیس چلے گا ٹرائل کا, کورٹوں میں پیش ہونے کا. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سٹینڈرڈ ایس او پی ان کو طے کرنا پڑے گا, اور اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو سمجھانا بھی پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو بھی ایڈیشنل ارینجمنٹس ہیں وہ کرنے پڑیں گے کورٹس کے ساتھ, تو اس کو سموتھ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اتنی زیادہ ان کو ڈاؤٹس ہیں کہ جی وہاں بھی ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے, تو ساری گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز دیکھ رہی ہیں, آپ ان کو ریکویسٹ کریں. آپ کہیں جی آپ پولیس کو نہ لگائیں, جی ہمیں رینجرز کو لگا دیں, تو رینجرز کو لگا دیں گے, آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہے. تو اس لیے کچھ نہ کچھ حل تو اس کا نکالنا پڑے گا نا.
اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ہر جگہ کراؤڈ چلا جائے. بعض اوقات کوئی سچویشن زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اس ٹینشن کی فضا کو فوری طور پہ ختم کرنا ضروری ہے اور قانون کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. اور جس طرح حملے کیے گئے ہیں پولیس کے اوپر اور جتنی وہیکل جلائی گئی ہیں, گاڑیاں جو ہیں آپ کی گاڑیاں ہیں نا, آپ ہی نے خریدی ہیں, آپ ہی کے کام آئیں گی, پبلک کا وہ پراپرٹی ہے. گاڑیاں جلائی گئی اور واٹر کیننز اور پتہ نہیں کتنا کتنا کروڑوں کا نقصان وہ کر دیا ہے, اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور بہت بری طرح زخمی ہوئے ہیں. آپ اگر جوان کے پتھر ماریں گے کھڑے کے تو پھر کیا ہوگا, اور پتھر بھی اس طرح ماریں گے کہ وہ مرنے سے بچے. تو اس حالات کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. بخاری صاحب خود ذمہ دار آدمی ہیں, تو اپنی پارٹی کو کہیں ذرا بیٹھ جائیں. اور ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا تھا کہ آپ ملیں, آئی جی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں سارے ایشوز کو. تو یہ معاملہ اب بھی اتنا کچھ نقصان ہونے کے باوجود حل کیا جا سکتا ہے کمیونیکیشن کے ساتھ, اور بیٹھ کے ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنایا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شکر اللہ کا کوئی زیادہ کیجولٹیز نہیں ہوئی, بالکل ہی نہیں ہوئی. زخمی بہت زیادہ ہوئے, اس کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے. اور یہ جو باتیں ہیں کہ جی باہر سے لوگ آئے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو پہلے صوفی محمد کے ساتھ تھے, یا ادھر تھے یا ادھر تھے, ان ساری باتوں کو بھی ایکسپلین ضرور کرنا چاہیے عوام الناس کو. کیونکہ جب کوئی ٹیررسٹ کی بیک گراؤنڈ کا آدمی آ جائے فارمر پرائم منسٹر کے گھر پہ, تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ شکوک و شبہات اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حافظ صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ منظرنامہ سارا آپ کے سامنے ہے. بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک پرامن طریقے سے آپ عدالت کے سامنے پیش ہوں, قانون کے سامنے پیش ہوں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الزامات غلط ہیں تو وہ تو ظاہر ہے قانون میں آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے. جاوید بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ. پہلے تو اس چیز پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر اس وقت کانسٹیٹیوشنلی, لیگلی اور پولیٹیکلی ٹھیک ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا, اور اس کی ایک اب چیکرڈ ہسٹری آ گئی ہے. ویسے تو 47 سے لے کے اب تک ہم کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں بھی رہے ہیں, پولیٹیکل کرائسس بھی اندر بھی ہم رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری گورننس بھی آپ دیکھ لیں کہاں پہ پہنچی ہے, اور ہماری اکنامک کنڈیشنز بھی ہے کہ وہ کس لیول پہ آ گئی ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلے جو 10 سال ہیں اس سے اس ملک کے اندر ایک جو ٹینشن ہے وہ دن بدن بڑھتی گئی ہے. اور یہ ٹینشن سٹارٹ ہوتی ہے جب 2013 کے الیکشنز آتے ہیں. اس کے بعد اس ملک کے اندر جو اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا جو نیگوسیشن کانٹیکٹس ہونے چاہیے وہ نہیں آتے. اس کے بعد اس ملک کے اندر ایک دھرنا جو ہے وہ 2014 کے اندر آتا ہے. اس کے بعد جا کے پھر یہ ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف ایک ٹرائل چلتا ہے. اس ٹرائل کے بعد اس پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد 2018 کے اندر جو ہیں وہ ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, اور اس جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اس کے بعد وہ 3-3.5 سال کے اندر آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے پہلے اس طرح اس کے اندر ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ ایک سائڈ کہتی ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, دوسری سائڈ کہتی ہے آپ لے کے آئیں, اور الٹیمیٹلی جب آتی ہے تو پھر اس ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو وہ بڑھتا ہے, اور بڑھتے بڑھتے اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک دفعہ اسمبلیز بھی ڈیزالو ہوتی ہیں. اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان ریکٹیفائی کرتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ایشوز آتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پریزیڈنٹ آفس کو کانسٹیٹیوشنل آفس ہے اس کے اوپر کوسچن مارک آتا ہے. پھر گورنرز پہ آتا ہے, پھر اسمبلیز کی ڈیزولوشن آتی ہے, پھر الیکشن کمیشنز کی ڈیٹس آتی ہیں. اور اب بات اس نتیجے تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے اندر جو ٹالرنس لیول ایک پولیٹیکل سوسائٹی کے اندر آنا چاہیے وہ نہیں آیا, اور اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ ہم ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اس ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ نہ کرنے کے 2 نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اندر بھی ایک کوسچن مارک آیا ہوا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو اس ملک کے اصل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کی عوام ہے, پاکستان کی یوتھ ہے, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں. ان انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی یا ورتھ بھی جو ہے وہ دن بدن اس لیول تک ڈیٹیریٹ آ گئی ہے کہ اب نہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژنز کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, نہ ہم پولیس کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن آنے چاہیے. آپ کے سامنے وہ ہے کہ ہمارے جو گورنرز ہیں
पहले उसको डिफाई करते हैं, फिर उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत हुकूमत में शामिल जमातों का 6 घंटे तवील इजलास। 22 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब। रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले होंगे। इजलास की अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने वाले पुलिस रेंजर्स पर इमरान खान के हुक्म पर हमलों और तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मज़ीद इजलास में क्या फैसले किए गए हैं, इस पर तफसीलात हासिल करेंगे। नवीद अजहर ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, नुमाइंदा PTV न्यूज़। नवीद, क्या खबरें हैं आपके पास? इजलास में और कौन से अहम फैसले किए गए हैं? घंटे का एक इजलास था जिसमें तमाम जो पहलू हैं उसका जायजा लिया गया और वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इस इजलास में ये तय किया गया कि 22 मार्च को पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास जो है वो किया जाएगा, जिसमें रियासती जो अमल है, रियासती अमलदारी जो है उसे यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले होंगे। हुकूमत ने इस मौके पर भी ये जो सियासी नुक्ता नज़र है उसके हवाले से भी पार्लियामेंट को यानी सुप्रीम करार देते हुए ये फैसला किया है कि पार्लियामेंट के 22 मार्च को जो इजलास है उसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि इस हवाले से क्या लाए अमल बनाया जाए। और इत्तेहादी जमातों के इजलास में अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने वाली पुलिस रेंजर्स पर इमरान खान के हुक्म पर हमलों और तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। और इजलास में कहा गया कि कालअदम तंजीमों के मुतशद्दिद तरबियत याफ्ता जत्थों के जरिए रियासती इदारों के अफसरों और अहलकारों पर जो लश्कर कशी की गई वो इंतहाई तशवीशनाक है। इलामिया में ये भी कहा गया कि रियासत दुश्मनी जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तमाम शवाहद और सबूत जो हैं वो मौजूद हैं और कानून के मुताबिक इसके हवाले से कार्रवाई की जानी ज़रूरी है। इलामिया में कहा गया है कि सोशल मीडिया और बैरून मुल्क अदारों बिलखसूस आर्मी चीफ के खिलाफ जो मुहिम है उसकी शदीद मजम्मत की जाती है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस मज़मूम एजेंडा है उसमें उनको तंबीह की गई है कि वो इसका हिस्सा ना बने। इसके अलावा लसबेला के शहदा के खिलाफ जो गलीज़ मुहिम जो है वो चलाई गई, जिन्हें नासर ने वो चलाई। बैरून मुल्क में जो लोग इसकी मुहिम चला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। और इलामिया में कहा गया है कि किसी भी मुआशरे में ये रवैया बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होता, ये ज़ादिय ज़ाहिर राय नहीं है। और इमरान खान और उनके साथी जो हैं उनके साथ जो सलूक है वो तराजू के पलड़े बराबर ना होने का तासुर मज़ीद गहरा हो रहा है और एक मुल्क में इंसाफ के दो जो मेयार हैं उनको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले, पुलिस अफसरों और अहलकारों को जख्मी करने, इमलाक की तोड़ फोड़, तशद्दुद और जराव गुराव पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का हुकूमत की जानिब से हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया है। और इस मौके पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI वकील ख्वाजा तारक रहीम की जो ऑडियो लीक है उसको तशवीशनाक करार देते हुए मरियम नवाज शरीफ के बारे में उनकी घटिया गुफ्तगू जो है उसकी भी शदीद मजम्मत की गई है। तो मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ पहलुओं का इसमें जायज़ा लिया गया। इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी, दाखिली और खारजी और मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया और मईशत, IMF प्रोग्राम की बहाली, आवाम को जो रिलीफ दिया जा रहा है और वज़ीर आज़म के इक़दामात जो हैं जिसमें किसान पैकेज, रमज़ान में गरीब ख़ानदानों को आटे की मुफ्त फराहमी, कम तनख्वाह आमदन वाले लोगों को पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये की रायत और दीगर जो हुकूमत की स्कीमें हैं उसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू की गई और फैसले किए गए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवीद अजहर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत में शामिल जमातों का एक तवील इजलास हुआ है। इस इजलास में जो फैसले किए गए हैं 22 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया है, जिसमें रियासती अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले होंगे। इजलास की अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने वाली पुलिस रेंजर्स पर इमरान खान के हुक्म पर हमलों और तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। कलअदम तंजीमों के मुतशद्दिद तरबियत याफ्ता जत्थों के जरिए रियासती इदारों के अफसरों और अहलकारों पर लश्कर कशी इंतहाई तशवीशनाक है। इजलास में यह करार दिया गया है कि यह रियासती दुश्मनी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया और बैरून मुल्क इदारों बिलखसूस आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत की गई है इजलास के दौरान। और इजलास में जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानी मजमूम एजेंडे का हिस्सा ना बने।
لسبیلا کے شہدا کے خلاف غلیظ مہم چلانے والے عناصر بیرون ملک یہ مہم چلا رہے ہیں۔ قانونی کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سلوک سے ترازو کے پلڑے برابر نہ ہونے کا تاثر مزید گہرا ہو رہا ہے۔ ایک ملک میں انصاف کے دو معیار قبول نہیں۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ دیکھ لیں کہ گورنر پہلے ڈیٹ دیتے ہیں پھر اس کو واپس دیتے ہیں، تو اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کا نیٹ شل یہ نکلتا یہ ہے کہ جتنی دیر تک اس ملک کے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ آپس کے اندر ڈائیلاگ نہیں کریں گے، اس ملک کے اندر ایک چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف گورننس، چارٹر آف جسٹس پہ نہیں جائیں گے، اس ملک کو 10 سال کا ایک ٹریک نہیں دیں گے کہ جو بھی حکومت ہے اس وقت تک معاملات آگے بڑھ نہیں سکتے نا، اس وقت تک بڑھ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کی جو ڈیٹیریشن یہ آ رہی ہے کہ آپ اپنی اکانومی دیکھ لیں، آپ کے ملک کے اندر ان امپلائمنٹ دیکھ لیں، گروتھ ریٹ آپ کے ملک کے اندر اب 1% کے قریب رہ گئی ہے، آئی ایم ایف آپ کے اوپر کنڈیشنز لگاتا ہے، اور انورٹڈ کامرس مکالمے کی جو بات ہے یہ بہت ایک ضروری بات ہے۔ لیکن اب یہ گفتگو کے دوران بخاری صاحب جب تھریٹس کی بات کر رہے تھے تو یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب پر ایک بار حملہ ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے اداروں کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، ہم دعا گو ہیں ہر سیاسی لیڈر کے لیے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ لیکن بخاری صاحب اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب تو ان تھریٹ کا ذکر کرتے ہیں ہر بار، تقریباً ہر پیشی سے پہلے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ انہیں خطرہ ہے، اسی وجہ سے عدالت کی تبدیلی بھی ہوئی اور سیشن جو ہے وہ وہاں پہ منتقل ہوا، جوڈیشل کمپلیکس منتقل ہوا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل خاموش طریقے سے، پرامن طریقے سے پیش ہونے سے تھریٹس بڑھیں گے، یا یہ جو کارکن آ جاتے ہیں، یہ اتنے لوگ جو اکٹھے کر لیتے ہیں آپ لوگ، ان کی وجہ سے تھریٹ بڑھے گا؟ کارکن تو ہوں گے لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسی میں کوئی ایلیمنٹ گھس آئے تو مسئلہ تو بنتا ہے نا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ عدالت کے سامنے جب پیش ہوں تو کارکنوں کو ایک حد کے اندر رکھیں اور ایک لمٹ کے اندر رکھیں۔ جاوید بھائی، گورنمنٹ اشور کرے کہ خان صاحب اندر جائیں گے اور ان کو کسی بہانے اریسٹ کر کے پریزن وین میں ڈال کے بلوچستان نہیں بھیجا جائے گا۔ گورنمنٹ اشور کرے، اپنی نیت کا اظہار کرے۔ آپ دیکھیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنے لوگ آئے ہوئے اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو پیسے لے کے آیا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھیں حرکتیں ان کی کیا ہیں۔ ابھی جو زمان پارک میں ایک کلدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تو تھا نا وہاں پہ۔ ایک بھی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ ابھی میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں جو یہ کرنے والے ہیں، یہ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، ابھی سن لیں جاوید بھائی، جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پروپوزرز اور ان کے سیکنڈرز کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اور کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تاکہ وہ ان کی جب پیپرز کی جانچ پڑتال ہو، سکروٹنی ہو، وہاں پہ پروپوزرز اور سیکنڈرز نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے لوگوں کے خلاف یہ لوگ پرچے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر کہ اس کے خلاف بیان دو، اس کے خلاف بیان دو، کہ تم فلاں کے سہولت کار ہو، تم فلاں کے فرنٹ مین ہو، تم یہ ہو، تم وہ۔ اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بدنیتی کی اس حد پہ چلیں گے۔ جو مقبول بھائی نے بات کی نا کہ کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ لوگ اس قسم کی ریاستی دہشت گردی سیاست کے نام پہ کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کے نام پہ اور پولیس کے نام پہ کر رہے ہیں کہ جو آج تک کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ ابھی خان صاحب گھر پہ نہیں ہوں کہ گیٹ کو کھولنے کی کیا بخاری صاحب تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے نا، آپ کی تو لیڈرشپ وہ تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اب ان سے بات ہی ہم نہیں کریں گے۔ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی بات نہیں کرتے تھے، اب بھی وہ بات نہیں کرتے۔ جاوید بھائی نہیں، 5 دن پہلے خان صاحب کا بیان ہے، ہم بیٹھ کے کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس لیے انہیں بات کی کیونکہ تصادم کا خطرہ تھا اور اس کے اندر ورکرز کی جانیں جاتی، پولیس والوں کی جانیں جاتی، کیونکہ غصہ دونوں طرف بہت زیادہ تھا۔ کہیں ایک غلط ایک چنگاری بڑکتی تو کام سب کا پورا ہوتا، اور یہ چیز خان صاحب کو نہیں چاہیے۔ تو خان صاحب نے کہا
کہ بھائی میں ہر کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کیوں خان صاحب نے بولا؟ جواب آج تک نہیں آیا ہے. تو یہ جب جواب نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ کہ جیسے مریم بی بی نے اس دن بیٹھ کے حسین حقانی کے ساتھ بھی ان کی زوم پہ کہیں بیٹھ کے بات ہوئی، جو ہمیں خبر ملی ہے، اور وہ جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اریسٹ کرو چاہے کچھ بھی ہو. اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں الزامات کی جو سیاست ہے نا، آپ الزامات لگاتے ہیں، اسی طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور اس کو نیریٹو بناتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ بات کی، فلاں نے فلاں کے ساتھ بات کی. آپ سائفر کے معاملے میں امریکہ پر الزام لگاتے تھے، اب آپ کے لیے امریکہ سے ہی بیانات سامنے آ رہے ہیں، آپ نے اس سے واپس چلے گئے. یعنی یہ بات تو حقیقت ہے نا. پھر آپ نے کہا نہیں اندرونی عناصر ہیں، آپ اس سے مڑے تو ہیں نا. ابھی آپ کے لیے بیانات تو امریکہ سے ہی آ رہے ہیں، لیکن پہلے آپ امریکہ کے خلاف بات کرتے تھے. جاوید بھائی، آپ نے بات کی بھی میرا جواب لے لیں. بالکل ہم نہیں ہٹے ہیں. امریکہ کا سائفر آیا، انہیں دھمکی دی. ہمیں پہلے جو ہمارے پاس علم تھا وہ یہ تھا کہ وہاں سے صرف ڈائریکٹ دھمکی آئی ہے، کیونکہ خان صاحب روس کے زیادہ قریب ہو رہے تھے. لیکن ابھی پتہ لگا کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمیں جب اطلاعات لیٹسٹ اور تحقیق ہوئی ہے، پتہ لگا یہاں سے ان کو خط گیا ہے، ان لوگوں نے سائفر بھیجا کہ بھائی یہ کرو. ایک بریک کی طرف جانا ہے. بخاری صاحب میں آتا ہوں، بخاری صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ایک بریک کی طرف ہے، ایک بریک لیں گے. اور آڈیوز کی بات کی تو آڈیوز میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ کرداروں کی آپس میں جو بات چیت ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، ان آڈیوز سے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں اور ہم اس کو سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، پوچھ کے تو فورنزک بھی ہوئے پڑے ہیں. اس میں جو کردار تھے، جو سابقہ نظام، اس سے پہلے کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اور سابقہ نظام کو چلانے کے لیے جس انداز میں وہ کردار سامنے آئے ہیں، وہ اب سب کے سامنے آ رہے ہیں. بہرحال ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ماہ سیام کی آمد ہے. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں سارا بھٹی. ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کے لیے پی ٹی وی نیوز پر ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں. اس ٹرانسمیشن میں آپ کی ملاقات کرائیں گے معروف مذہبی اسکالرز سے، ممتاز شخصیات سے کرائیں گے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کامیابی حاصل کی ہے. اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے طبی مشورے، ہیلتھ اینڈ فٹنس ٹپس اینڈ لاٹس مور. لیکن سب سے مزے کی بات، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لائیو کوکنگ میں نت نئے پکوان جو آپ سحری اور افطاری دونوں میں بنا سکیں. ماہ سیام میں آپ نے رہنا ہے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رمضان پاکستان میں. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی رانا مقبول صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ حکومت کوئی زیادتی کرنے کے موڈ میں ہے، قانون سے کوئی ماورا آپ اقدامات کرنے جا رہے ہیں، یا جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا وہ قانون کے اندر ہی فیصلہ ہو رہا ہے؟ جیسے کہ نگران حکومت نے، پنجاب کی نگران حکومت نے بھی اب کہا ہے کہ ایک تو جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے زمان پارک واقعات کے حوالے سے، کیونکہ وہاں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے بہت سے اہم انکشافات ہوئے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں اگلے آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گے. ہاں، یہاں اس کی تفتیش تو ہونی چاہیے، انکوائری بھی ہونی چاہیے. جو اپوزیشن کا ڈیمانڈ تھا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، انہوں نے میرا خیال کو پٹیشن بھی کیا ہائی کورٹ میں. وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں
کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ انکوائری کروائے, ڈسٹرکٹ سیشن جج انکوائری کروائے, اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے. اور جو ایک ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں ان کا تو فرض بنتا ہے کہ اس کی فیکٹ فائنڈنگ کرے اور ذمہ داری بھی فکس کرے کہ کس کا قصور ہے اور کون سے فیکٹرز ہیں جو رسپانسبل ہیں ساری سچویشن کو آگے لانے میں, اور جو ایکسپلوسو سچویشن بنی ہے یہ کیوں بنی ہے, اینڈ ہو از رسپانسبل. اور جو انیڈیکویسیز ہیں اور جو کمیاں ہیں اپنی اسٹریٹجی میں یا اپنی پروفیشنل جو ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں ان کو بھی ان کو انالائز کرنا چاہیے. ان کے بندے اتنے کیوں زخمی ہوئے, یہ لوگ کیسے حملہ آور ہوئے, یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے. اور جو ٹیئر گیسنگ ہے وہ بھی ایک انجوریس چیز ہوتی ہے, کیا وہ ٹھیک یوز ہوئی ہے, ٹھیک یوز نہیں ہوئی. یہ ساری پولیس آفیسر جو ہیں سینئر کمانڈ ان چیزوں کو ڈٹرمن کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی رسپانسبلٹی بھی فکس کریں ان کا کتنا قصور ہے, آپ کے جوانوں کا کتنا قصور ہے, جس کا ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی فکس کر کے اس کے خلاف پروسیڈ کیا جائے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے اور ایمانداری سے ہو اور صحیح ہو. اس میں تو کوئی میں سمجھتا ہوں اعتراض والی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اطمینان والی بات ہے کہ اگر فیکٹس تک پہنچا جائے اور آئندہ کے لیے جو پریونٹیو سٹیپس لیے جائیں تاکہ اس طرح کا دوبارہ یہ ایکٹ جو ہے ریپیٹ نہ ہو. آپ نے جاوید صاحب ایک بڑی سیانی بات کی جو میرا خیال مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی کہ جب خان صاحب کراؤڈز لے کے نکلتے ہیں نا, شاید وہ سمجھتے ہیں کہ فیل سیف, کہ ارد گرد ان کا اپنا ہے کوئی ایک مینٹل سٹیٹ ہے ان کی جو لگتا ہے مجھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرات بہت زیادہ ہیں. دیکھیں کوئی کسی کا دشمن ہو یا نہ ہو, لیکن ملک کا دشمن تو اس میں آ جائے گا کسی نہ کس طریقے سے. کوئی سیبرٹیئرس جو ہے, کوئی ٹیررسٹ پینیٹریٹ کر لے گا, کوئی ایکسپلوژن بھی ہو سکتا ہے, کوئی فائرنگ بھی کر سکتا ہے, باہر کے جو ہمارے دشمن ہیں وہ بھی بجوا سکتے ہیں. تو یہ ہم ایک طرح سے ایک سچویشن بنا کے دے رہے ہیں ملک دوسرے لوگوں کو جو ملک کا زیادہ نقصان کر سکتے ہیں. اس لیے اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے اپوزیشن کو. اور اس طرح کے جو ہے نا جتنے بھی سٹیپس وہ لیتے ہیں ہر سٹیپ کا انالیسس کرنا, کرٹیک کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے فوائد کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں. باقی کورٹس جو ہیں کوئی ان کو شکایت ہے تو کورٹس ان کو بے انتہا ریلیف دے رہی ہیں, بلکہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دے رہی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے ان کو اتنی فکر کی بات نہیں کرنی چاہیے. البتہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو قابل اعتراض ہو, اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا سبسٹینشیل پروف نہ ہو. ہوائی باتیں کرنے سے بڑا نقصان آگے ہوا ہے, اور اس ٹینشن کی اور مخاصمت کی فضا کو کم کرنا چاہیے. وہ جو بھی رسپانسبل لیڈر ہوتا ہے وہ اس کو کم کرتا ہے اور ٹیمپریچر کو نیچے لانا چاہیے. اگر الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو ٹیمپریچر نیچے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو کمپیننگ ہو رہی ہے چاند کے امپورٹنٹ آدمیوں کے لیے, کیا ہم انڈیا کو خوش کر رہے ہیں یا اکراس دا ورلڈ اپنے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جو ہمارے سپورٹرز ہیں اپوزیشن کے وہ کیا کر رہے ہیں وہاں باہر کے ملکوں میں, کیا نعرے لگا رہے ہیں, پاکستان میں کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ یہ کوئی دانش مندی ہے, یہ نہ کوئی سیاسی عمل ہے نہ کوئی عقل کا عمل ہے. یہ عجیب سا میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک ملک کے مفادات کے خلاف ایک ایفرٹ ہے جو کی جا رہی ہے. اور اس بخاری صاحب جیسے دانا لوگ جو ہیں ان کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے, رکوانا چاہیے, اور لیڈرشپ کی طرف سے ہدایات جانی چاہیے آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں کے سپورٹرز ہیں کہ بھائی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ملک کی بےزتی بھی ہو. اور ایک بہت امپورٹنٹ لوگ جو ہیں جو اس ملک کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے, ان کے ساتھ بھی ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے ہمارا. وی شوڈ ویٹ فار دیٹ کہ آپ فیصلے ہو جائیں گے. آپ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, جو ایشو نہیں ٹھیک ہوتا آپ یو کین گیٹ بیک ٹو دا سپریم ٹو دا ہائی کورٹ. یہ تو آپ کر لیں نا, بجائے اس کے کہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کے بہت ساری ایسے باتیں کر رہے ہیں جس کا وجود نہ ہو اور جس کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہو, جس میں بہت زیادہ مبالغہ کیا گیا ہو. یہ بڑا انجوریس ہے ملک کے لیے بھی اور سیاسی فضا کے لیے بھی. ٹھیک. حافظ صاحب یہ بھی ہمارے ہاں یہ بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے گزشتہ چند سالوں میں بغیر ثبوت کے ہم نے الزامات بھی لگائے ہیں. کوئی بھی کسی بھی لیڈرشپ پہ الزام آپ لگا دیں اور پھر سوشل میڈیا پہ اس کا ایک نیریٹو بنا دیں, اور جب حقائق سامنے آئیں تو وہ بالکل اس کے برعکس ہوں. یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ہم نے نپٹنا ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے, کیونکہ یہاں یہ صرف ویسے نہیں ہے, یہ نیریٹو بن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹرینڈز بن رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. یہ بھی جو احتساب کا نظام ہے, جو عدل کا نظام ہے, اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ ایک نیریٹو بنا لیتے ہیں اور معاملات اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں.
देखिए जावेद भाई, इसके दो बड़े बड़े एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लाइंसेस जो हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है, जिस पे हमारा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो और पाकिस्तान का जितना भी इंटेलेक्चुअल है वो इस चीज़ पे है कि ये बड़ा बेहतरीन डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी है और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफ़ाइन है। क्या इसकी कंप्लाइंस जो है वो होना ज़रूरी है? तो जवाब उसका ये है कि इसकी कंप्लाइंस के बग़ैर पाकिस्तान के अंदर ना स्टेबिलिटी आ सकती है और ना पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ आ सकता है। अब दूसरा उसका सवाल ये है कि रूल ऑफ लॉ के लिए इस मुल्क के अंदर क्या किया जाना चाहिए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि अगर मैं कोई नैरेटिव बिल्ड करता हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस मुल्क के अंदर साल साल तक उस नैरेटिव को प्रूव करने के लिए दूसरी साइड्स को अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा, तो क्या उस सिस्टम को बेहतर किया जाना ज़रूरी है? तो उसका जवाब ये है, अब आपने देखा होगा कि अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई बात करता है तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नहीं पता होता कि मैं किस हद तक उसको मिलाइन कर रहा हूँ, उसकी फैमिली को किस हद तक मिलाइन कर रहा हूँ, उस मुल्क के अंदर किस हद तक मैं लोगों को, इवन ये है कि हम एक दूसरे के खिलाफ बगावत का और क्या क्या एलिगेशंस हम नहीं लगा रहे होते और हमें उसका अंदाज़ा नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। और यही चीज़ जो है जब कोई बाहर के मुल्क के अंदर जाती है, जिस तरह वहाँ के ऊपर कोई डेफामेशन आता है तो हम बड़ा कॉशियस हो जाते हैं और हमें ये पता है कि इसके ऊपर पेनल्टीज़ भी पड़ती हैं और हमें कॉस्ट भी देना पड़ती है और हम जो है वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हुए उस चीज़ से डरते भी हैं। अब जो प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर ये आई हुई है वो ये आई हुई है कि ना हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने स्ट्रॉन्ग किया है और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारी पार्लियामेंट की है, और ना ही हमारी पार्लियामेंट ने इस तरह की स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन की है, ना हमारी नेशनल असेंबली ने, ना हमारी सेनेट ने और ना हमारी जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं कि उन्होंने उस लेवल के अंदर किया है कि जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ आए कि अगर कोई जुर्म करेगा तो उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर सजा दी जाएगी, अगर इस मुल्क के अंदर आप किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाएंगे तो उसकी सजा है, और अगर इस मुल्क के अंदर कोई पुलिस का या कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनरी है अगर वो आम आदमी से ज्यादती करेगा तो उसका एक टाइम बाउंडेड किस्म का ट्रायल आएगा और उसको सख्त किस्म की सजा दी जाएगी कि आइंदा वो इस मुल्क के अंदर उस शहरियों से ज्यादती न करे। अब मैं इसको आपको एक और एस्पेक्ट्स देता हूं। अगर आप ये देख लें कि इस मुल्क के अंदर लॉलेसनेस या गवर्नेंस किस हद तक फंक्शनल हो चुकी है, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और हमारी जो सेशन कोर्ट्स हैं इसके अंदर इस वक्त 70% से ज्यादा केसेस जो हैं या वो सरकार के हैं या सरकार के खिलाफ हैं। वो हमारा शो करता है कि इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस या मैल एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक जो है वो नीचे चला जा चुका है। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो अगर आपका कोई कन्विक्शन रेट आप देख लें, आप देखें ना कि आपने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है 94 मुकदमात आपने कर दिए हैं और आप अभी तक ये हैं कि वो अरेस्ट नहीं हो रहा, या ये है कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो हाईजैक हुआ है कि जिसकी जो मर्जी चाहे FIR कर ले, या ये है कि आपके मुल्क के अंदर वो इफेक्टिव क्रेडिबिलिटी सिस्टम इन टूल्स नहीं है कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई FIR करें तो वो फिर बच के ना उस चीज के अंदर जाए। फिर दूसरा आप इसके अंदर देख लें जो बहुत बड़ा आया हुआ है कि अगर वो केस चलता है तो आप ये देख लें कि 10-10 साल वो केस चला रहा है, सिविल केस आपके मुल्क के अंदर 20-20 साल चला जा रहा है, माफियाज आप इस मुल्क के अंदर प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमारी ये जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है वो एक टिट फॉर टैट और जो ईगो वाला इशू है उससे बाहर निकल के आए, इस मुल्क के जो ब्रॉडर इश्यूज है वो करें। और मैं इस चीज़ के अंदर हूं कि अगर आप इस मुल्क के अंदर आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 डेज में इलेक्शन हो और वो होने चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो भी इस मामले के अंदर इतनी सीरियस नहीं है। जो दूसरी पार्टीज भी हैं वो भी ये चाहती हैं कि इलेक्शंस इकट्ठा आएं, और उस बात में भी वजन है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर इस क्योस के अंदर इलेक्शन जाएंगे, पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर आप इस चीज के अंदर जाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को तय किए बगैर इस अंदर जाएंगे, तो इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्योस भी आएगा। ये बड़ी अहम बात है हाफिज साहब, लेकिन देखिए यही जो जमातें हैं वो ये सवाल भी उठा रही हैं कि आप ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनली आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं, लेकिन इससे पहले 2 सूबों के अंदर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद थी, स्टेबल हुकूमतें थीं, उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, और आपने वक्त से पहले उनको डिसॉल्व कर दिया, वो असम्बली को डिसॉल्व कर दिया, हुकूमतों को ख़त्म कर दिया, महज इस बुनियाद पे कि इमरान खान साहब के पास या तहरीक इंसाफ के पास मरकज में हुकूमत नहीं है, और आप दबाव डालना चाह रहे हैं कि विफाक में भी इलेक्शन हो, मरकज के भी इलेक्शन हो, जो कि नहीं हो रहे। ये भी जाहिर है कि एक सूरत हाल है।
दूसरी तरफ फिर आपकी माशी सूरत हाल, फिर तीसरी तरफ अमन व अमान की सूरत हाल, दगरगू सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त दहशत नहीं जवेद भाई, मैं एक ये सारे वो मामलात हैं जिन्हें मेरे ख्याल में मिल बैठ के ही हल किया जा सकता है। मैं एक आपको चीज बताऊं, मैं इसको सम अप इस तरह करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो सेक्रोस्कैंट है, उसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम इदारे जो इसके पाबंद कोई दो राय नहीं। अब दूसरा इस चीज के अंदर यह है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ मिनिस्टर को पावर दी हुई है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, तो वो अनचेकड पावर है, वो कर सकता है। अब तीसरा ये है कि अगर आप ये आर्गूमेंट ले लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर या इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ये हम इलेक्शंस मुलतवी कर रहे हैं, तो हम एक बहुत बैड प्रेसिडेंट जो है वो सेट करेंगे। हल इसका क्या है कि हल इसका ये है कि बजाय हम ये कि मीडिया पे आपके टॉक करें, बजाय इसके हम स्टेटमेंट्स दें, बजाय हम एक दूसरे के नैरेटिव को सोशल मीडिया पे काउंटर करें, इन्हीं लीडर्स को मिल बैठ के किसी न किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। अगर ये नतीजे पे पहुंचेंगे नहीं तो आप ये देख लें कि आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी की क्या कंडीशंस हैं। आपके मुल्क के अंदर 282 रुपए के आपका डॉलर चला जा चुका है, IMF आपकी कंडीशंस लगा रहा है, और अगर इसके बावजूद इलेक्शंस भी आते हैं तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर स्टेबल नहीं रहेगी। अगर आप यही पैदा होता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इससे पहले हम देखते थे कि हमेशा से रिफॉर्म्स की बात होती थी और इंतखाबी रिफॉर्म्स की बात होती थी, वो इंतखाबी रिफॉर्म्स तो नहीं हो सके। अब इस सूरत हाल से निकलना है हमें। बुखारी साहब, हम जरा मामले को दूसरी तरफ से लेते हैं कि डायलॉग की जरूरत है, लेटर एंड स्पिरिट में डायलॉग की जरूरत है। आपकी क़यादत तो कहती रही है, लेकिन बाद में फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह तो देते हैं, लेकिन बाद में शायद फिर उस पर अमल नहीं कर पाते। लेटर एंड स्पिरिट में ये बात होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी कि मामलात को मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये इलेक्शंस अगर ऐसे माहौल में होते हैं तो नताइज किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होंगे। आप हारते हैं तो आप कहेंगे धांधली हुई है, इत्तेहादी जमातें हारती हैं तो वो भी सवालात उठाएंगे। तो इंतखाबात तो ऐसे होने चाहिए कि जिस पर उंगलियां ना उठें। जावेद भाई, सबसे पहली बात यह है कि आप जिस बात को भूल रहे हैं, और खास तौर पे मैं PTV से गिला करूंगा, सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ ना दे, ये अपोजिशन का मौक़िफ़ भी दे, रियासत का मौक़िफ़। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप दे रहे हैं। रियासत जो है, नहीं मैं कह रहा हूँ, रियासत जो है वो हुकूमत वक्त नहीं होती, वो पाकिस्तान को कहती है। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान का आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, तो किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए उसको डिले करने के लिए। मैं यहाँ पे अपने भाई के साथ इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, डिले करने की वजह क्या है कि इनको डर है कि ये रोंदे जाएंगे, ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये सियासी मौत है इनकी। किसी की भी सियासी मौत किसी ने भी नहीं कहा कि मुलतवी हो। एक वक्त होता है, पंजाब की हुकूमत ने भी कहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। नहीं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ना जावेद भाई। इस वाले से तो कोई फैसला नहीं हुआ। बोलना जावेद भाई, सुन ले, ये बोलना कुछ है, करना कुछ है। ये लोग हमारे बंदों को जिस तरीके से उठा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये लोग? सिर्फ हमें देखिए, कौन सी इंटरिम गवर्नमेंट आपको सियासी रैलियों से और सियासी जलसों से रोक सकती है, जबकि स्केड्यूल अनाउंस हो चुका हो और उसको फेडरल गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपको तो अभी इजाजत मिली हुई है पंजाब में, तो आपको लाहौर में जो जलसा है आपको उसकी इजाजत है? जावेद भाई सुन ले, ये छोड़ दीजिए, छोटी मोटी बातों की मत बात करें, मैं पूरी बात कर रहा हूं। देखिए, अगर आप ऐसी बातें बीच में करते रहेंगे ना तो वो हकीकत नहीं आएगी सामने। देखिए, अभी इन लोगों ने जिस तरीके से पोस्टिंग और ट्रांसफर्स की है नीचे AC लेवल तक, और जिस तरीके से इन लोगों ने हेल्थ में और एजुकेशन में ट्रांसफर्स की है, मुझे बताए कौन सी इंटरिम गवर्नमेंट को इजाजत है ये करने की? बिल्कुल कतई नहीं है। लेकिन इन लोगों ने किया, किसी ने कुछ नहीं बोला है। हम लोग कोर्ट्स में भी जा रहे हैं इनके खिलाफ। अभी आप देखिए कि जो बात आप कर रहे हैं ना कि बैठ के बात करने की और आगे चलने की, बिल्कुल ऐसी ही है। हमने तो बोला कि हम किसी के साथ भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग करते ये है कि खान साहब जाते हैं, अभी 98 पर्चे करवा चुके हैं, सेंचुरी तो तकरीबन हो गई है, और पर्चे क्या करवा रहे हैं आप देख, पर्चे देखें तो सही ना। मतलब अगर इस किस्म की नाइंसाफी कर रहे हैं तो अवाम उठेगी। खुदा का वास्ते अक्ल इस्तेमाल करें। मकबूल भाई एक फॉर्मर IG रहे हैं, अगर ये भी बैठ के सिर्फ अपनी IG शिप वाली बातें करेंगे और सियासी बातें नहीं करेंगे, अपनी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग मिशन हो, ये GIT पुलिस की ना हो, क्योंकि ये IG के ऊपर हमें यकीन ही कोई नहीं है, हमें इनके पुलिस ऑफिसर्स भी यकीन ही कोई नहीं है। ये लोग तो मसला है सारा। आप कहते हैं कि सियासी बात करें, आप लोग भी सियासी बात सियासी अंदाज में ही करें। आप लोग भी हर चीज को वायलेंस की जुबान में, धमकियों की जुबान में कर जाते हैं ना बुखारी साहब।
اب ہم تو تحریک انصاف دیکھیں، تحریک انصاف جو ہے، میں میری عرض سنیں نا، میری عرض سنیں بخاری صاحب، میری عرض سنیں، ایک سوال سن لیں. تحریک انصاف اس ملک میں اس نے مرکز میں حکومت کی ہے، 2 صوبوں میں حکومت کی ہے، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں اب بھی آپ کی حکومت ہے، ابھی آپ اپوزیشن میں ہیں. جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، تو ہم آپ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ایک پرامن طریقے سے اپنی سیاسی جدوجہد کو کریں، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن جہاں وائلنس ہوگا، جہاں تشدد ہوگا، پھر اس کی اجازت تو نہیں ہوگی نا. جاوید بھائی، ہماری سیاسی جدوجہدی کو تو روکا گیا، انٹرم گورنمنٹ نے روکا ہے، ایک بہانہ مار کے دوسرا بہانہ مار کے. وہاں پہ مریم لاہور میں جلسے کر رہی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ پی ایس ایل ہے، ہم نے اپنا روٹ چینج کر دیا، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے. آپ مجھے اتنا بتا دیں، انصاف بتا دیں کہ یہ جدوجہد ہم نہیں کرنی ہے، صرف ان لوگوں نے آئین کی پاسداری کوئی نہیں کرنی ہے. اگر ہم لوگ نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کی ہے، ہمیں اجازت ہے کرنے کی، ہم لوگوں نے اس کے اندر ہمیں اختیار ہے کرنے کی. اور آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. آئین یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کا پیسہ ہے کہ نہیں ہے، آئین یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن کیا ہے. اس سے بری سیکیورٹی سچویشن 2008 میں تھی، پھر تو الیکشن ہوئے، امریکہ میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، الیکشن تو ہوئے. یہ کیسی باتیں آپ لوگ بچوں والی کر رہے ہیں؟ مطلب عوام کو بے وقوف کوئی نہیں بنا سکتا بھی. عوام اتنی اویئر ہو آئین اور قانون کے مطابق جو بات صحیح ہے وہ تو صحیح ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشنز اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. میں رانا صاحب کی طرف آتا ہوں. رانا مقبول صاحب، آپ فرمائیے گا کہ سیاسی معاملات کو تو سیاست میں ہی حل کرنے چاہیے نا، لیکن جب آپ دھمکی، دھونس اور وائلنس اور تشدد کریں گے اور پولیس پر حملہ آور ہو جائیں گے، ریاست کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر تو مسائل بنیں گے نا، پھر مقدمے بھی بنیں گے، پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی. دیکھو، ایک میوٹنی کنڈیشن میں ایسی باتیں کرنا مشکل ہے. ان کے جو لوگ ہیں یا ایجیٹیٹرز ہیں یا ان کے پرووک کرنے والے لوگ ہیں یا ان کو جو سبق پڑھاتے ہیں اس جذبات کا، ان کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ آپ ہی کے پولیس فارمیشن ہے، یہ کسی کی ذاتی ملازم تو نہیں ہے. آپ کے ساتھ بھی ان لوگوں نے 4 سال کام کیا ہے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے جانا، اس وجہ سے یہ فضا بنا دی گئی ہے. اگر ہر جگہ آپ پولیس والوں کو مارتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ بھی کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، گورنمنٹ ملازم صحیح، لیکن کیا پولیس کو مارنا اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ آپ کسی باہر کے ملک میں ہاتھ لگا کے دیکھیں پولیس والے کو. اس لیے وہ ایک سمبل ہے آپ کی گورنمنٹ کا. آپ بیٹھ کے بات کریں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کورٹس آپ کی سن رہی ہیں، دے آر گیونگ یو لاٹ آف ریلیف. میں نے کہا ایکسٹراڈنری ریلیف دے رہی ہیں. ہر چیز پہ آپ کورٹ میں چلے جائیں، دور جائیں، اور آپ کو ریلیف مل رہا ہے. اس میں کون سی ایسی بری بات ہے؟ یہ کنڈمنیشن سے اور ڈیفیمیٹری زبان استعمال کرنے سے اور دشنام ترازی کرنے سے اور گالی گلوچ دینے سے یہاں تک یہ اس لیے پہنچا ہے نا کہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ بڑی ڈراگٹری ہے، بڑی پرووکٹیو ہے. وہ ایک اصول کی اور سستگی کی زبان نہیں ہے. آپ نے تو سارے کا سارا ماحول ہی پراگندہ کر دیا اپنے اس ڈکشن سے، اپنے الفاظ سے. اس وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. جائیے خدا کے لیے بیٹھیے، کسی استاد سے بات کیجئے، اپنے تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اپنی زبان کا استعمال کرنا سیکھیے. آپ دیکھیں گے حالات بہتر ہوتے جائیں گے. لیکن اگر آپ شروع گالی سے کریں اور ختم بھی گالی سے کریں تو صاف ظاہر ہے پھر دوسری طرف سے آپ کو سلوات تو نہیں سنائی جائیں گی نا. اور پھر ہر جگہ آپ کہیں گے کہ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم بھی جھوٹ بول رہے ہو. اور بابا بھائی، سارے کے سارے سچے لوگ آپ کے پاس ہیں اور باقی سارے جھوٹے لوگ ہیں. جیسے ابھی شاہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میں پولیس اپنی پروٹیکٹ، میں تو آپ کو اصول کی بات کرا رہا ہوں. کیا تفتیش نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے یہ بھی کہا کہ آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو اپلائی کریں. میں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی ہوئی ہے. سارے ایونیو تو آپ کے لیے کھلے ہیں. ہائی کورٹ کو فیصلہ کرے گا، ہو سکتا ہے وہ جوڈیشل انکوائری کا آرڈر کر دے. تو آپ کے لیے ایونیو تو ہے، ریلیف تو آپ کو مل رہا ہے. اس لیے اس کے باوجود اگر آپ ایک عام شریف آدمی کو بھی جس کا ایک کیریئر بھی ہو، اس کے لیے آپ فوری طور پر یہ کہہ دیں کہ آپ گورنمنٹ کو غلط سپورٹ کر رہے ہیں، یہ تو بات مناسب نہیں ہے. اسی وجہ سے غلط فہمیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. شاہ صاحب، آپ تو شریف آدمی ہیں، اس میں کوئی غصے والی بات نہیں ہے، دانش مندی کی اور ٹھہراؤ کی بات ہے. اس کو آپ استعمال کریں گے
اور اپنی جو ڈکشن ہے اور زبان ہے اور لینگویج ہے اس کو بہتر کریں گے، آپ کی کمیونیکیشن بھی بہتر ہو جائے گی. اور تبھی جو ہے جو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ایک مذاکراتی عمل ہے وہ آگے بڑھے گا اور بات چیت کے لیے سب لوگ بیٹھیں گے. رانا صاحب جی بالکل. لاسٹ ٹائم یہ 2 دن پہلے سینٹ میں ایک وہ جو ہو رہا تھا گولڈن جوبلی، سارے سینٹ نے کلیکٹیولی یہ کہا ہے اور چیئرمین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ کا بھی ایک سٹیٹس ہے پارلیمنٹ میں، خدا کے لیے نکلیں، لوگوں سے جا کے ملیں، ان کو اکٹھے کریں، ان کو کمیونیکیشن کے لیے ماحول پیدا کر کے دیں اگر یہ خود نہیں کر رہے، کیونکہ ملک کے لیے کمیونیکیشن پولیٹیشنز کی آپس میں بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے بڑا مسئلے کا حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ کسی اور کو کہیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے. مہربانی کریں. اس لیے آپ دیکھیں سینیٹر جو ہے چیئرمین سینٹ جا رہا ہے ہر جگہ، یہاں بھی آئے ہیں، دوسرے لوگوں سے مل رہے ہیں. اس لیے سارے پریزیڈنٹ جو ہے ان کو ایک دوبارہ ایکٹیو ہو کے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے. چلیں اسٹیک ہولڈرز، وقت ختم ہو گیا. ایک لائن کے اندر جاؤں گا، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل ٹالرنس بھی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، ڈیموکریسی اتنی اسٹرینتھن بھی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل کمپلائنس بھی اتنی نہیں ہے. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ یہ پارٹی ساری جو ہیں وہ اپنی مینیفیسٹوز کو نیرو ڈاؤن کر کے قریب آئیں اور اس ملک کے اندر جو پارلیمنٹ کی اس پہ آئیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو ڈیوریشن ہے اس کو یہ 3 سال کریں، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کو کریں، تاکہ انہیں یہ ہو چکے ہم اس پاور پالیٹکس کے اندر اس ملک کے اندر جا رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ انہیں برداشت کا بھی ایک موقع ملے گا کہ 3 سال کے بعد. بہت شکریہ حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب، رانا مقبول صاحب اور سید یاور عباس بخاری صاحب آپ کا. بہرحال نظام جو چلتے ہیں کسی بھی ریاست کے وہ آئین اور قانون پر ہی چلتے ہیں اور ہر شخص کو آئین اور قانون کو اوبے کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سیاستدان ہے، کسی بھی پروفیشن سے اس کا تعلق ہے. قانون کے سامنے بہرحال سرنڈر کرنا ہوتا ہے، تبھی نظام چلتا ہے، ورنہ پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.